کریں گے نفل کی نیت، اس کا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ بس میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، اتنی نیت اگر کسی نے کی تو اس کی نیت ہو جائے گی، یعنی صلاۃ التسبیح کی نیت ہو جائے گی۔ تو یہ نیت کر کے کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، اس نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی۔ نیت باندھنے کے بعد نماز میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد میں ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب اعوذ باللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد میں الحمدللہ کی صورت پڑھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے۔ یہاں تک تو نماز ایسے ہی جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں۔ اب جب ہمیں رکوع میں جانے کا نمبر آئے گا تو رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ نیت باندھے یہ والا تیسرا کلمہ پڑھیں گے 15 مرتبہ۔ تو جب 15 مرتبہ پڑھ لیا پھر اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیں گے، کھڑے ہو کر کے 15 مرتبہ۔ اب ہر جگہ 10 مرتبہ پڑھتے جائیں گے، ہر رکن کے اندر۔ رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں جانے کے بعد ہم نے پڑھا سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں ہی رہتے ہوئے 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں کھڑے ہو جائیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ پڑھنے کے بعد پھر کھڑے 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھیں گے، تیسرا کلمہ۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں رہتے ہوئے 10 مرتبہ پھر وہی کلمہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور پھر پڑھنے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے، تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ اس طرح جب دوسرا سجدہ ہم نے کر لیا، 1 رکعت ہو گئی، تو پھر بیٹھ جائیں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا دوسری رکعت کے لیے، لیکن ابھی بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھ کر کے دوسرے سجدے کے بعد پڑھیں گے تیسرا کلمہ 10 مرتبہ۔ اس طرح یہ 75 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ 15 مرتبہ تو ہو گیا تھا الحمدللہ کی صورت، اور اس کے ساتھ جو ہم نے صورت ملائی تھی کھڑے ہو کر کے 15 مرتبہ پڑھا تھا، اور پھر 10 مرتبہ ہم نے رکوع میں پڑھ لیا تھا، تو یہ ہو گیا تھا 25۔ پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھا تھا ہم نے، تو یہ ہو گیا تھا 35۔ پھر ہم پہلے سجدے میں گئے تو وہاں پر 10 مرتبہ پڑھا ہم نے، تو ہو گیا تھا 45۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کے 10 مرتبہ پھر پڑھا تو 55۔ دوسرے سجدے میں جا کر کے 10 مرتبہ پھر پڑھا 65، اور پھر دونوں سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کر کے 10 مرتبہ پھر پڑھا، تو اس طرح 75 ہو گیا، 1 رکعت ہو گئی۔ اب دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح پڑھنی ہے، بس شروع میں ہم نے جب نیت باندھی تھی تو ثنا پڑھی تھی اور اعوذ باللہ پڑھی تھی، تو بس شروع میں اب ہر رکعت میں اعوذ باللہ اور ثنا چھوڑ دیں گے، باقی ہر رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد کی صورت، پھر کوئی اس کے ساتھ صورت، اور پھر یہ تسبیح اسی طرح پڑھتے رہیں گے ہر رکعت میں۔ اس طرح چاروں رکعت ہو جائے گی، اور چاروں رکعت میں یہ کلمہ 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک چیز یہ بتلائی کہ چاہے تو آپ پورا کلمہ پڑھ لے تیسرا، چاہے آدھا پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھ لے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی تسبیح کو پڑھنا بھول جائے کسی رکن میں، مثلا رکوع کیا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ لیا 3 مرتبہ، دھیان ہی نہیں رہا، ہم سیدھے کھڑے ہو گئے، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ دوبارہ لوٹ کر کے رکوع میں جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب آپ کو وہ 10 تسبیح اگلے رکن میں ادا کرنی ہے، واپس نہیں جانا آپ کو، وہی تسبیح جو چھٹ گئی آپ کو وہ اگلے رکن میں ادا کر لینی ہے، ساری چھٹ گئی ہو یا کچھ چھٹ گئی ہو، آپ کو لگ رہا ہے میں نے 5 ہی مرتبہ پڑھی اور 5 چھٹ گئی، تو ان 5 کو پھر اگلے رکن میں ادا کر لیجئے۔ پہلے سجدے میں چھٹ گئی تو دونوں سجدوں کے درمیان بجائے 10 کے 20 پڑھ لیجئے، پوری ہو جائے گی۔
دوسرے سجدے میں چھٹ گئی تو وہاں پر چھٹ گئی تو بیٹھ کر کے پھر بجائے 10 کے 20 پڑھ لیجیے. کھڑے ہو کر کے آپ کو 15 مرتبہ پڑھنی تھی، وہ یاد ہی نہیں، چھٹ گئی تو رکوع میں بجائے 10 کے پھر 25 پڑھ لیجیے، پوری ہو جائے گی. باقی واپس نہیں لوٹنا چاہیے. دوسری بات، اس نماز کی فضیلت کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ تم یہ نماز کا طریقہ، صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ سکھلایا تھا، اور کہا تھا کہ جو آدمی اس نماز کو پڑھے گا اللہ اس کے چھوٹے بڑے اور اگلے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیں گے. اور نماز اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ اتنی اہم نماز ہے، اگر تم سے ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیا کرو اس نماز کو. لیکن اگر تم روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں تو ضرور پڑھ لیا کرو ایک مرتبہ. اور اگر تمہیں ہفتے میں بھی نہ موقع مل سکے تو مہینے میں تو ضروری پڑھ لینا ایک مرتبہ اس نماز کو. اور چلو مہینے میں بھی نہیں ہو سکے تو سال میں ہی پڑھ لیا کرو ایک مرتبہ. اور اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں تو ضرور پڑھ لینا ایک مرتبہ اس نماز کو. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی اہم نماز ہے. اللہ من کی توفیق عطا فرمائے.